یہ اسپیشل نوجوانوں کو خیر اب تو حضرت جی حالات اس طرح کے نوجوان کیا اور 40 والے کیا اور 45 والے کیا اور 50 والے کیا سب خطرے میں ہیں حضرت جی، جس کو اللہ بچا لے اس طرح کا دور آیا باہر حضرت جی، ہاں جی ہر کوئی خطرے میں ہے جس کو اللہ بچا لے جس کی اللہ حفاظت کرے۔ یہ روض الریاحین امام یافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے لکھی بڑی خوبصورت کتاب ہے، صوفیہ کا تذکرہ ہے اس میں حضرت جی۔ اس میں حضرت نے لکھا ہے کہ شہر بصرہ میں کوئی بزرگ تھے تو ان کے جسم سے نا کستوری کی مسک کی خوشبو آیا کرتی تھی۔ وہ لکھا ہے کہ وہ خوشبو اس قدر زیادہ تیز تھی کہ حضرت اس گلی سے بھی گزر جاتے نا تو لوگ بھی کہا کرتے تھے لگتا ہے مسکی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ گزر کے گئے ہیں، کیونکہ جسم سے خوشبو آتی تھی۔ اس لیے اصل نام لوگوں کو بھول گیا، لوگوں کو یاد رہ گیا مسکی، لوگ ان کو مسکی کہا کرتے تھے کیونکہ آپ کے جسم سے مشک کی کستوری کی خوشبو آیا کرتی تھی۔ دیکھا جب حضرت نے مسجد میں داخل ہوتے لوگوں نے کہنا مسکی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آ گئے، اصل نام لوگوں کو بھول گیا، ان کا نام ہی پڑ گیا مسکی، مشک بار، جس سے مشک کی کستوری کی خوشبو آئے۔ وہ لکھا ہے کہ ایک دن کسی نے بڑا اصرار کر کے نا حضرت سے پوچھا حضرت آپ کون سی خوشبو لگاتی؟ میں تو کوئی خوشبو نہیں لگاتا۔ تو حضرت جی جو آپ کے جسم سے کستوری کی خوشبو آتی ہے یہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا میرا واقعہ بڑا عجیب ہے، حضرت سنائیں ہمیں۔ فرمایا میں جب جوان ہوا نا تو میں صرف جوان نہیں ہوا، اللہ نے شرم و حیا کے زیور سے بھی مجھے آراستہ کر رکھا، اللہ نے شرم و حیا کی دولت مجھے وافر مقدار میں، آنکھیں نیچی رکھنی یہ شرم و حیا ہے، آنکھیں نیچی رکھنی، چلتے ہوئے حضرت ایسے نہیں چلنا، نہیں نگاہیں نیچی رکھ کے چلنا، یہ شرم و حیا کی دولت ہے۔ تو اب تو دکھ کی بات ہے حضرت جی، کبھی مردوں میں بھی ہوا کرتی تب تو عورتوں میں بھی کوئی نہیں رہی ہے، اب تو وہ بھی اس طرح چلتی ہیں کہ خود اپنا بچا کے چلنا پڑتا ہے۔ ویسے تو سفر پہ رہتے ہیں، بڑی کم نوبت آتی ہے کہ کبھی کسی گلی سے گزرنا پڑے، اگر گزرنا پڑے تو بھائی خوف آتا ہے ہو کیا گیا ہے۔ اور کبھی یہ دولت مردوں کے پاس بھی ہوا کرتی تھی، وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھ کے چلا کرتے۔ مسکی رحمت اللہ تعالیٰ کہتے ہیں والد صاحب بھی صالح تھے اور ان کا نیک ہونا مجھ پہ بھی اثر انداز ہوا ہے۔ ظاہر ہے جی بے نماز کا بچہ بے نماز ہی ہوگا، ٹھیک ہے جی، اکثر و بیشتر، اور جو نمازی ہے اکثر و بیشتر اس کا بچہ بھی نمازی ہوگا، کہ اس کو فکر ہوگی کہ بھائی میں اپنے بچے کو بھی نماز کے لیے کہوں۔ جو خود قرآن پاک کی تلاوت کرنے والا ہے اس کے بچے بھی کریں گے آگے سے، جو خود ذکر و اذکار کرنے والا ہے آگے اس کے بچے بھی کریں۔ انہوں نے کہا والد صاحب صالح تھے، انہوں نے تربیت کی، انہوں نے جو ہے نا میری تعلیم و تربیت کا بڑا خیال رکھا، اور اللہ نے پھر مجھے شرم و حیا کی دولت سے نواز رکھا تھا۔ حضرت مسکی رحمت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں ایک دکان پہ نا کپڑے کی دکان پہ کام کرتا تھا، حسب معمول میں دکان پہ کام کر رہا تھا، ایک بڑی آئی اور اس نے آ کے نا کچھ کپڑے پسند کیے، اور پسند کر کے نا میری طرف اشارہ کر کے کہتی ہے کہ آپ اس طرح کریں کہ اس نوجوان کو میرے ساتھ بھیجیں، میری مالکن نے جو جو کپڑے اس میں سے رکھنے ہوں گے نا وہ رکھ لے گی، اور جو نہیں رکھنے ہوں گے وہ واپس بھیج دے گی، اور جو رکھے ہوں گے ساتھ ان کی قیمت بھی اس بچے کے ہاتھ بھیج دے گی۔ حضرت مسکی رحمت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جی میں نے وہ کپڑے اٹھائے اس بڑھیا کے ساتھ چلا گیا، ایک بڑے سے گھر میں داخل ہوا، ایک کمرے میں مجھے بٹھا دیا گیا، ایک عورت آئی اور اس نے آ کے سب سے پہلا کام یہ کیا کہ میرے کمرے کو نا چٹکنی کنڈی لگائی، میں گھبرا گیا، پھر وہ میرے پاس آ کے بیٹھ گئی، میں اٹھ کے اس سے تھوڑا دور جا بیٹھا، لیکن اس وقت اس پہ شیطان اور شہوت غالب تھی، اس نے میرے سامنے اپنے ارادہ بد کا اظہار کیا اور مجھے دعوت زنا دی۔ میں نے اسے کہا کچھ خدا کا خوف کھا، کیا تجھے اس بات سے ڈر نہیں آ رہا کہ اللہ پاک تجھے اور مجھے دیکھ رہے ہیں، اللہ پاک تجھے اور مجھے دیکھ رہے ہیں۔ لیکن اس وقت اس پہ شیطان سوار، شہوت کا غلبہ، نہ خدا کا رسول، نہ قبر، نہ حشر، نہ سوال، نہ جواب، نہ رب کے حضور پیش ہونا، اسے کچھ اس وقت یاد نہیں تھا، بس وہ یہی ارادہ رکھتی تھی کہ میں اس سے اپنی نیت بد، اپنا ارادہ بد پورا کروں۔
مسکی रहमतुल्लाह तआला फरमाते हैं मैंने अपने अल्लाह को पुकारा और उस वक़्त मेरे दिल में एक बात डाली गई। मैंने उससे कहा चल अगर तू नहीं बाज आती तो मुझे पेशाब की हाजत है, मैं ज़रा बैतुल खला हो। उसने कहो हज़रत मिस्की फरमाते हैं कि जब मैं बैतुल खला में गया ना तो वहाँ ज़ाहिर गंदगी इंसानी गलाजत पड़ी हुई थी। तो फरमाते मैंने बड़ा हौसला करके ना वो गलाजत उठाई और उसको अपने चेहरे और अपने जिस्म पे ना मल लिया। हाय हाय आज इतना बुरा हाल है हज़रत, हम मौके ढूंढते फिरते हैं कि गुनाह का मौका मिले, लेकिन कैसा सोना दौर था कि गुनाह से बचने के लिए उन्होंने अपने मुंह और सारे जिस्म पे इंसानी पखाना, इंसानी गलाजत में। आप फरमाते जब मैं बाहर आया ना तो मुझे इस हाल में देख के पागल पागल का शोर मचा और वो कुंडी खोल के ना भाग गई। मैं भी बाहर निकला, एक बाग में पनाह ली, वहाँ मैंने अपना सारा कुछ जो है ना उसको धोया, अपने रब का शुक्र अदा किया, या अल्लाह तूने बचा दिया। हज़रत मिस्की फरमाते हैं जब मैं रात को सोया ना तो ख्वाब में क्या देखता हूँ कि कोई मेरे चेहरे और मेरे जिस्म पे अपना हाथ फेर रहा है। ख्वाब में मेरे चेहरे और मेरे जिस्म पे अपना हाथ, और ख्वाब ही में मुझे पूछ रहा है क्या तू जानता है कि मैं कौन हूँ। हज़रत मिस्की फरमाते हैं कि वो ख्वाब ही में मुझे पूछ रहा है, साथ जो चेहरे और जिस्म पे हाथ फेर रहा है साथ पूछ भी रहा है क्या तू जानता है मैं कौन हूँ। फरमाते मैंने तो सवाल का जवाब नहीं दिया, खुद सवाल करके खुद ही जवाब देते हैं। वो कहते हैं मैं अल्लाह का मुकर्रब फरिश्ता जिब्राइल अमीन हूँ। अब फरमाते जब मैं सुबह उठा ना तो मेरे सारे जिस्म से कस्तूरी की खुशबू आ रही थी। अब फरमाते ये हजरत जिब्राइल अमीन के दस्ते मुबारक की बरकत है। हाँ सुलेमान कदी तुम ही ओदे वास्ते छड़ गुना फिर तेन भी जिब्राइल ख्वाब च मिलना, लेकिन किसी को शौक इन जिब्राइल को मिलने का, सारे चिट्टे रंग ते मर गए हैं। किसी को शौक ही नहीं जिब्राइल को मिलने का।